السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ویلکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 12۔ 6 مہینے بعد شہرم خان نے اپنے آفس میں اپنے سامنے بیٹھی دعا کو دیکھا تھا، جو آف وائٹ سوٹ میں اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شہرم خان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن سہلائی۔ اس کے ہاسپٹل میں تمام ڈاکٹرز ویل ایجوکیٹڈ ایکسپیرینسڈ تھے۔ پری گل کی بھرپور سفارش پر اسے اپنے ہاسپٹل میں دعا کو ہائر کرنا پڑ رہا تھا، جس کی MBBS کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں 2.5 سال رہتے تھے۔ وہ اس وقت نرس کے لیے بھی ایلیجیبل نہ تھی۔ وہ اسے کیا پوسٹ دے شہرم خان کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ پری گل کی پرزور سفارش پر آج دعا اس کے سامنے آفس میں بیٹھی تھی۔ پری گل سے اسے پتا چلا تھا کہ حامد خان دعا کو اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہا۔ حامد خان ایسا کیوں چاہتا تھا شہرم خان سمجھتا تھا۔ دعا کی گمشدگی کے متعلق وہ جانتا تھا۔ حامد خان اپنی بہن کو لے کر بہت ٹچی ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ پری گل سے اسے معلوم ہوا تھا۔ دعا کو حامد خان گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ ان 5 مہینوں میں دعا جس ٹراما میں تھی وہ ابھی تک نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ڈر جاتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ دعا کے سیشن ہو رہے تھے۔ دعا کے ڈاکٹر کے مطابق اس کا باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا ضروری تھا، ورنہ وہ اس فیز سے کبھی نکل نہیں پائے گی۔ ٹھیک ہے مس دعا، آپ آج سے ڈاکٹر ماہی کو اسسٹ کریں گی، مگر آپ لیب کوٹ نہیں پہنیں گی، نہ آپ کو یہاں ڈاکٹر کہہ کر پکارا جائے گا۔ آپ صرف ڈاکٹر ماہی کی اسسٹنٹ ہوں گی۔ آپ کسی بھی پیشنٹ کا چیک اپ نہیں کریں گی۔ جو ڈاکٹر ماہی بولیں گی وہ آپ کریں گی، سمجھی؟ آپ ہاؤس جاب کر رہی ہیں، آپ تمام سینئر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہر کام کریں گی، ہر ایک بات کی ان سے پرمیشن لیں گی۔ اٹ از کلیئر۔ شہرم خان نے جبڑے بھینچتے بے مشکل خود پر قابو پایا، مگر چاہ کر بھی وہ اپنا لہجہ نرم نہ کر پایا۔ یہ سب اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ ہمدردی سفارش سے اسے سخت نفرت تھی۔ دعا نے نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے جائیں یہاں سے۔ شہرم خان نے جھنجھلاتے ہوئے غصے سے اپنے سامنے پڑی فائل اٹھا کر غصے سے زمین پر پھینکی تھی۔ دعا کرسی پر بری طرح اچھلی تھی۔ شہرم خان نے اسے سرد نگاہوں سے گور کر دیکھا۔ وہ شہرم خان کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے کرسی سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ شہرم خان نے لب بھینچتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ حامد خان کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ پہلے ذکیہ خانم کی وجہ سے پری گل کو اگنور کیا تھا، اب دعا کو لے کر اتنا ٹچی ہونا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا اب وہ دعا کی وجہ سے پری گل کو اگنور کرے گا؟ شہرم خان کرسی سے ٹیک لگائے جبڑے بھینچتے سوچ رہا تھا۔ پری گل کو لے کر شہرم خان بہت پریشان ہو رہا تھا۔ وہ جب سے حامد خان کے پاس گئی تھی تب سے صرف ایک مرتبہ ہی حویلی آئی تھی، وہ بھی حامد خان اسے رات کو لے کر آیا تھا۔ ارحم خان نے فرشتے کے محلے سے سب کو دور رہنے کو کہا تھا، ورنہ شہرم خان کو لگتا تھا اس حامد خان سے اس کے سب سے زیادہ حساب کتاب رہتے تھے۔ فون رنگنگ پر شہرم خان نے موبائل اسکرین پر پری گل کا نمبر دیکھ کر جلدی سے کال ریسیو کرتے کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم بابا دلی۔ شہرم کرسی سے ٹیک لگائے پشتوں میں خوشگواریت سے بولا۔ ٹھیک ہوں لالا، پری گل نے جواباً کہا۔ لالا وہ ادھوری بات چھوڑتے خاموش ہو گئی تھی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، دعا ہاسپٹل جوائن کر سکتی ہے۔ وہ اس کی خاموشی پر جلدی سے بولا تھا۔ تھینک یو لالا۔ پری گل کی بات پر شہرم سیدھا ہوتے مسکرایا تھا۔ حسن حسین کیسے ہیں؟ حامد خان تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ شہرم خان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی لالا، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ ارحم لالا ادھر نہیں، مگر تمہارا شہرم لالا ادھر ہے، تم اکیلی نہیں ہو، اپنا خیال رکھنا، شہرم خان سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔
شہرم خان کرسی سے ٹیک لگائے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے دعا کے متعلق سوچتے ہوئے لب بینچے ہوئے تھا۔ زرغون خان باری قدموں سے سویرا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ زرغون خان واش روم کی طرف بڑھا۔ لاک کھلا ہونے کی وجہ سے اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈالتے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی بات روپ گاؤن پہنے ہوئے اپنے بال ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ زرغون نے اسے گہری گرم نگاہوں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ سویرا کی نظر زرغون خان پر پڑی تو اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سویرا نے مرر میں زرغون خان کا عکس دیکھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ زرغون خان کو دیکھتے اپنے گالوں کی تپش پر قابو وہ زرغون خان کی طرف بڑھتے اس کے کندھوں سے شال اتارتے اپنے وجود پر لپیٹ گئی تھی۔ زرغون خان نے اس کی حرکت پر اسے اشتعال بھری نگاہوں سے گھورا۔ سویرا کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھتے وہ اسے کلائی سے جکڑے دیوار میں بٹھاتے اس کے وجود سے شال اتارتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ سویرا نے غصے سے سلگتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کی گردن کو نرمی سے چومنے لگا۔ سویرا کے گال دہک کر انار ہوئے تھے۔ بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ اسے کلام آئے ہوئے 9 مہینے ہوئے تھے۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ اس کے پاس آنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ کتنی بار اس کی پیش قدمی پر بھی اسے سختی سے دھتکار چکا تھا۔ اپنا کمرہ الگ کیے اس سے دور رہتا تھا، نہ اسے باہر جانے دیتا تھا۔ چھوڑے مجھے زرغون۔ سویرا نے اس کے چٹانی وجود کو دور دھکیلنے کی ناکام صحیح کی۔ کیوں چھوڑوں؟ وہ اسے کندھوں سے جکڑتے سلیب پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کی کلائیاں سختی سے جکڑ گیا۔ آئندہ خود کو مجھ سے مت چھپانا۔ تمہارے خوبصورت بدن تک رسائی حاصل ابھی نہیں کی، مگر یہ بدن بہت بار دیکھ چکا ہوں، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے مجبور مت کرو۔ میں تمہیں اپنی پسندیدہ حالت میں لاتے ہوئے تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر گھنٹوں دیکھوں۔ زرغون کی ذومعنی بے باک بات پر سویرا سرخ گلاب ہوئی تھی۔ زرغون خان اس کے خوبصورت نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے، اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کے اوپر سے اٹھتے، اسے کمر سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ اب وہ نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابھی بہت کم عمر اور نازک ہو تم۔ میری باتوں پر تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے، مجھے سحن نہیں کر سکو گی تم۔ میں تمہارے لیے نرم ہو سکتا ہوں، مگر میری شدتیں بہت جان لیوا ہوں گی تمہارے لیے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے بولتے دروازے کی طرف بڑھا۔ 18 سال کی ہونے والی ہوں۔ صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں زرغون۔ جب آپ کے نکاح میں آئی تھی تب میں چھوٹی تھی، مگر اب اتنی چھوٹی بھی نہیں۔ وہ بولتے ہوئے زرغون خان کے پلٹنے پر خاموش ہوئی تھی۔ جانتا ہوں تمہاری عمر کتنی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم پر رحم کھا رہا ہوں، شکر مناؤ تم۔ میرے قریب آتے تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ زرغون کی بات پر اس نے اسے محتجب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے قریب کیوں نہیں آتا تھا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں نے تمہارا یہاں کے کالج میں داخلہ کروا دیا ہے، کل سے تم کالج جاؤ گی۔ زرغون کی بات پر اس نے بے یقین ہوتے اسے دیکھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا مائسلین۔ وہ اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے بڑھا۔ سویرا نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی میں تمہارا وہ حال کروں گا، تم سوچ نہیں سکتی۔ تمہارے کالج کے باہر میرے گارڈز چاروں اور ہوں گے۔ تمہارے کالج پک اینڈ ڈراپ میں کروں گا۔ تب تک تم کالج سے باہر نہیں آؤ گی جب تک میں تمہارے کالج تک نہ پہنچ جاؤں۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اسے وارن کر رہا تھا۔ اب یہ موبائل تمہارے استعمال میں رہے گا۔ زرغون نے اپنی قمیض سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ سویرا نے حیرانگی سے وہ موبائل تھاما۔ زرغون نے زمین سے گری ہوئی چادر اچھی طرح اڑائی۔ جس طرح میرے سامنے خود کو چھپا رہی تھی، اب اچھی طرح پریکٹس کر لو۔ یہ چادر باہر بھی تمہارے وجود کو اسی طرح چھپائے گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے واش روم سے نکل گیا تھا۔ زید خان کی بڑی سی جیپ کلام کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے ہوئے تھا۔ حذیفہ خان زید خان کی بڑی سی جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ حذیفہ خان سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ بھی سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے ہوئے تھا۔
آگے کا راستہ بے حد خطرناک تھا، جہاں سے بمشکل ہی گاڑی گزر سکتی تھی۔ سڑک بے حد خطرناک تھی، جس کی ایک طرف گہری کھائی تھی۔ حذیفہ خان کے لیے یہاں سے گاڑی نکالنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی نکال رہا تھا۔ یکدم جیپ کے ساتھ پیچھے سے آئی گاڑی بری طرح ہٹ ہوئی تھی۔ حذیفہ خان سے جیپ کا کنٹرول چھوٹا تھا۔ زید خان کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ حذیفہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سے گاڑی کنٹرول کرتے اپنا دوسرا ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ چکا تھا۔ خان آپ ٹھیک ہیں؟ حذیفہ گاڑی کو سنبھالتے بدحواس ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں حذیفہ، گاڑی پر کنٹرول رکھو، آگے راستہ خطرناک ہے، زید خان نے کہتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے سے آتی گاڑی میں سے اب نسوانی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے آتی گاڑی کا آدھا حصہ کھائی میں لٹکا ہوا تھا۔ گاڑی بری طرح ہل رہی تھی۔ زید خان نے لب بھینچتے چیخیں سنی تھی۔ کیا کرنا ہے خان، اکیلی لڑکی ہے اس گاڑی میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں اگنور کر گیا، پتہ ہوتا رسک نہ لیتا خان۔ حذیفہ خان کی بات پر زید خان کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کچھ نہیں کرنا، مرنے دو اسے۔ اس کی اتنی ہمت، یہ کلام کی سڑکوں پر گاڑی لے کر نکل آئی۔ زید خان کے لب بینچے تھے۔ خان پتہ نہیں کوئی شہری لڑکی لگتی ہے، حذیفہ نے کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ سم باڈی ہیلپ می پلیز، مہک ملک نے گاڑی کے شیشے سے چہرہ باہر نکالتے چیختے ہوئے کہا۔ خان مدد مانگ رہی ہے، ہم خانوں کو شیوا نہیں دیتا، ایک عورت ذات کو یوں راستے میں اکیلا چھوڑ دیں، اور آپ ہی کہتے ہیں ایک عورت اپنے ساتھ کئی مردوں کو دوزخ لے کر جاتی ہے۔ دوزخ ہو یا دنیا، مگر عورت ہے بڑی خطرناک خان۔ اس ڈولتی لٹکتی گاڑی میں بیٹھی یہ عورت پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے کئی مردوں کو اپنے ساتھ کھائی میں لے جائے گی، جیسے ہمیں بنا ٹکٹ کے اوپر پہنچا رہی تھی۔ حذیفہ خان نے زید خان کے سر چہرے کو دیکھتے زید کی سائڈ سے نظر آتی کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ چیخنے دو اسے ذرا تھوڑی دیر، اسے بے بسی محسوس کرنے دو، موت کو ذرا قریب سے دیکھے گی تو آئندہ کلام کی سڑک پر تو دور کی بات، شہر کی سڑکوں پر بھی گاڑی لے کر نکلتے ہوئے 100 بار سوچے گی۔ زید خان اطمینان سے کہتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ خان اتنی دیر میں گاڑی کھائی میں جا نہ گرے، حذیفہ خان نے کہتے زید خان کے انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی۔ زر زن اوکا ہر خطرناک دی، نہ دوی نہ مانسا۔ زر زن زمین بہت خطرناک ہے، ان سے بچ کر رہنا۔ زید نے حذیفہ کی آواز میں پریشانی محسوس کرتے آنکھیں موندے پشتو میں جواب دیا۔ خان میرے پاس تو صرف آپ ہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، حذیفہ خان نے کہتے اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، گاڑی روکے ہوئے ہو، مجھے بچاؤ۔ مہک ملک شیشے سے چہرہ نکالتے اگلی گاڑی کو رکا دیکھ کر ہذیانی چیخی تھی۔ مہک ملک کی گالی پر زید خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی، جبڑے بنچے تھے، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ اسے میں بچاؤں گا مگر اپنے انداز میں، آج اسے بتاؤں گا عورت کی اصل جگہ کہاں ہوتی ہے۔ زید خان نے اشتعال پلے لہجے میں کہتے ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ وہ گاڑی کی روف چھت کا ڈور کھولتے سیٹ پر کھڑا ہوتے اس سے باہر آیا۔ سڑک پر بھی اسپیس نہ تھی وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اتر سکتا۔ وہ گاڑی کی چھت سے جمپ لگاتے نیچے اترا۔ مہک ملک اپنے سامنے کھڑے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ گلاسز لگائے، بے حد پرکشش مرد کو آنکھیں جھپکائے ونڈ اسکرین سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سانس روکے اسے اپنی طرف بھاری قدموں سے بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ زید خان نے جھکتے ہوئے زمین سے پتھر اٹھاتے مہک ملک کی ونڈ اسکرین پر پوری قوت سے مارا۔ آہ! مہک ملک چیختے ہوئے نیچے کی طرف جھکی۔ حذیفہ خان کو پیچھے بیٹھی اس نازک لڑکی پر ترس آیا تھا، جو کلام کے سب سے خطرناک خانزادہ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ مہک نے سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے خوفزدہ نگاہوں سے زید خان کو دیکھتے ونڈ اسکرین کو دیکھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ ونڈ اسکرین بہت سا کانچ اس کی سیٹ پر بکھرا پڑا تھا، وہ بڑا سا پتھر بھی ساتھ ہی سیٹ پر پڑا تھا۔ اس کی گاڑی آدھی کھائی کی طرف لٹکی ہوئی تھی، دوسری طرف اتنی اسپیس نہ تھی وہ گاڑی سے اتر سکتی۔ وہ ہینڈ بریک بروقت نہ کھینچتی تو اس کی گاڑی کھائی میں گر جاتی، مگر اب سامنے کھڑے انسان سے اسے اس کھائی سے بھی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زید خان نے آگے بڑھتے ایک اور پتھر اٹھا کر اس کی ونڈ اسکرین پر مارا۔ وہ اس پتھر سے اب ونڈ اسکرین توڑ رہا تھا۔ اس نے 2-3 ضربیں لگاتے ونڈ اسکرین کا بچا کچا شیشہ توڑا۔ آہ!
مہک ملک منہ پر ہاتھ رکھے ہسیانے چیخی تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو کیا؟ وہ گہرے سانس لیتے کانپتے ہوئے چیخی تھی۔ کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی گردن میں بھی پیوست ہوا تھا۔ او میڈم، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ کپڑوں پر تمہیں کنٹرول ہے نہیں جو تم نے آدھے ادھورے پہن رکھے ہیں؟ یہ نہ ہو یہ زبان بھی آدھی ادھوری رہ جائے۔ وہ بونٹ پر دونوں ہاتھ جماتے لفظ چباتے غرایا تھا۔ مہک نے اس کی بات سنتے خود کو دیکھا، جو سفید جینس پر سفید ٹاپ پر سیاہ لیدر سٹائلش جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ اسے اپنے کپڑوں میں کہیں سے بھی خرابی نظر نہیں آئی تھی۔ ہاں، سامنے کھڑے انسان کے دماغ میں خرابی ضرور نظر آئی تھی۔ مہک نے در سے کراہتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اپنی ساتھ والی سیٹ کو دیکھا، جہاں کانچ ہی کانچ بکھرا تھا۔ وہ ونڈ اسکرین کا شیشہ مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے زید خان کو اپنی نیلی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر جاؤ، وہ اسے دیکھتے غراتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولا۔ کیا؟ مہک اب بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ پچھلی سیٹ پر جاؤ گی تو میں اندر آ سکوں گا اور تمہیں بچا سکوں گا۔ زید خان نے لفظ چباتے اس کے آنسوؤں کو قہربار نگاہوں سے گورا تھا۔ میں پیچھے کیسے جا سکتی ہوں؟ دیکھ نہیں رہے گاڑی ہل رہی ہے؟ میں پیچھے جاؤں گی گاڑی کھائی میں جا گرے گی۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ ہاتھ سے صاف کرتے خوفزدہ لہجے میں بولتے رو دی تھی۔ نہیں جاؤ گی تب بھی بچو گی نہیں، ساتھ والی سیٹ پر ہو جاؤ، زید خان کہتے اپنی آستین کے کف فولڈ کرنے لگا۔ مہک نے اپنے ہاتھوں سے ساتھ والی سیٹ پر بکھرا کانچ سیٹ سے نیچے پھینکا۔ کچھ کانچ اس کے ہاتھ پر بھی لگا تھا۔ وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر سیٹ صاف کر رہی تھی۔ وہ اس گہری کھائی میں نہیں گر سکتی تھی۔ وہ اب بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ سیٹ صاف کرتے کپ کپاتے ہوئے دوسری سیٹ کی طرف بڑھ ہوئی، مگر کھائی کو دیکھتے وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے چیخ پڑی تھی۔ کھائی بے حد گہری تھی۔ زید خان ونڈ اسکرین سے اندر آتے اسے بے دردی سے دوسری سیٹ پر دھکیلتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مہک دروازے کے ساتھ بری طرح لگی تھی۔ گاڑی مزید ڈولنے لگی تھی۔ وہ بری طرح چیخیں مارنے لگی۔ زید خان نے سر سپاٹ چہرے کے ساتھ ہینڈ بریک ڈاؤن کرتے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو سیدھا کیا۔ حذیفہ نے زید خان کو گاڑی مہارت سے نکالتے دیکھتے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ زید خان مہارت سے گاڑی نکالتے اب بڑی مہارت سے گاڑی کو اس خطرناک سڑک پر چلا رہا تھا۔ مہک روتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر اس خطرناک سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بدن ابھی بھی بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ اسے معلوم ہوتا یہاں اتنے خطرناک راستے ہیں، وہ کبھی بھی اس خطرناک جگہ پر گاڑی لے کر نہ نکلتی۔ اس نے در سے کراہتے ہوئے اپنی بیگ پر ہاتھ لگایا۔ ایک کانچ کا ٹکڑا اس کی بیگ کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یکدم گاڑی کو جھٹکا لگا تھا۔ مہک نے خوفزدہ ہوتے زید کو دیکھا۔ گاڑی اب قدرے کھلی سڑک پر تھی۔ زید خان نے جبڑے بھینچتے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو گھمایا تھا۔ جھٹکا لگنے سے مہک کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ وہ ہاتھ نہ رکھتی اس کا سر ضرور ٹکراتا۔ مہک اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو گاڑی کو کبھی ادھر کبھی ادھر گھماتے گاڑی کو کبھی بریک لگاتا کبھی سپیڈ بڑھاتا۔ گاڑی بری طرح جھٹکے کھا رہی تھی۔ ہر جھٹکے پر مہک کی بیگ دروازے سے ٹکراتے اسے چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مہک نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا۔ تمہیں بتا رہا ہوں تم جس سڑک پر اور جس علاقے میں گاڑی لے کر نکلی ہو، یہ سڑک یہ علاقہ زید خان کا ہے۔ وہ غراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ مہک ڈیش بورڈ کو جکڑے مسلسل چیخیں مار رہی تھی۔ حذیفہ خان بھی اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایسے ہی گاڑی کو بگائے ہوئے تھا۔ وہ تو جیسے موت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ مہک بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مسلسل چیخنے سے مہک ملک کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ زید خان گاڑی روکتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اپنی سائڈ سے کود گیا تھا۔ مہک چیختے ہوئے زید خان کے چوڑے کشادہ سینے میں سماتے رول ہوتی اس پتھریلی زمین پر گرتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ مہک نے چیختے زید خان کو دیکھا، جس کے چوڑے سینے پر وہ موجود تھی۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے گور رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی زید خان کو دیکھ رہی تھی۔ زید خان نے پاس کھڑے حذیفہ کو اشارہ کیا۔ جی ہاں۔ حذیفہ نے مہک کی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے چہرہ اندر کرتے گاڑی سٹارٹ کرتے دروازہ بند کیا۔
گاڑی کھائی کی طرف بڑھتے کھائی میں گری تھی۔ زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ مہک یہ سب دیکھتے چیختے ہوئے زید خان کے سینے میں سمائی۔ زید اسے خود سے دور دھکیلتے زمین پر پٹک چکا تھا۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے کھڑا ہوا۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ یو بلڈ! اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی زید خان تیش و اشتعال سے سیخ پا ہوتے۔ پنجوں کے پل بیٹھتے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ گالی نہیں، گالی دینا میری فطرت نہیں، اور عورت کو تو گالی دینا تو بالکل نہیں، مگر عورت کو اس کی اوقات ضرور یاد دلاتا ہوں۔ زید خان کے علاقے میں تم اسی کو گالی دے رہی تھی۔ اتنی سزا تو تمہاری بنتی ہے۔ یہ تمہیں آج زید خان نے سبق دیا ہے۔ کسی مرد کو آئندہ گالی مت دینا۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے زمین سے اٹھا تھا۔ مہک بے یقینی سے اس ظالم جابر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ! زید خان نے اسے اونچی آواز میں پکارا تھا۔ جی خان، آپ پر میری جان بھی قربان۔ حذیفہ جلدی سے زید کی طرف بڑھا۔ ان میڈم کو عزت و احترام سے ان کے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤ، زید خان نے کہتے ہوئے اپنی سیاہ گلاسیں آنکھوں پر لگائیں۔ جی خان، حذیفہ نے مودبانہ انداز میں سر ہلایا تھا۔ اور پتہ کرو یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ زید خان نے مہک کی طرف طنزیہ نگاہ ڈالی، جو زمین سے اٹھتی اسے اب شرر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مسٹر زید خان، مہک ملک نام ہے میرا، ملکوں کی بیٹی ہوں، تمہارے علاقے کے کافری اثر و رسوخ رکھنے والے رضا خان کی مہمان ہوں۔ تم آج تک جن عورتوں کو بھی سبق سکھاتے رہے ہو وہ تمہارے علاقے کی عورتیں تھیں، مگر اس بار تم نے غلط لڑکی کو سبق سکھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم جیسے مردوں کا ٹھکانہ پولیس ہے۔ تم پر کیس فائل کروں گی۔ مہک ملک کی بات پر حذیفہ اور زید خان کا برجستہ قہقہ گونجا تھا۔ حذیفہ اسے پاگل خانے چھوڑ کر آؤ، اس کی جگہ وہیں ہے۔ زید خان طنزیہ کہتے آگے بڑھ گیا تھا، جہاں اس کا دوسرا گارڈ گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ مہک نے زید خان کی بیگ کو سلگتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی جیکٹ سے موبائل نکال کر مرتضیٰ ملک کا نمبر ڈائل کیا۔ پاپا میں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، گاڑی بھیج دیں۔ ہاں پاپا، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مرتضیٰ ملک کی ڈانٹ پر وہ فون بند کر چکی تھی۔ زید حذیفہ کو اشارہ کرتے گاڑی میں بیٹھتے چلا گیا تھا۔ حذیفہ زید کا اشارہ سمجھتے گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگائے، سگریٹ سلگائے لبوں سے لگائے سر جھکائے مہک ملک کی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ مہک حذیفہ کو گھورتے اپنی گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ حامد خان کی گاڑی گل بہار اسپتال کے باہر آ کر رکی تھی۔ حامد خان دعا کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ سیاہ فراق میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ بے حد خوبصورت چادر اپنے سر پر لی ہوئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، لبوں پر پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ بھی حامد خان کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ حامد خان نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے تو دعا بیگا سا ہنسی تھی۔ حامد خان بھی جواباً ہنسا تھا۔ لالا آپ بہت اچھے ہیں، دعا نے ہنستے ہوئے بیگے لہجے میں کہا۔ میرا بیٹا سب سے اچھا ہے۔ حامد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاسپٹل سے باہر کسی صورت نہیں نکلنا، یہاں تک میں فون کر کے باہر تمہیں نہ بلاؤں۔ حامد خان نے ہر روز کا جملہ دہرایا تھا۔ جی لالا، میں ہاسپٹل سے نہیں نکلوں گی۔ دعا نے حامد کا مضبوط ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ حامد خان نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے دعا کی طرف بڑھتے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ دعا بیکی نگاہوں سے حامد خان کو دیکھتے گاڑی سے اتری۔ ان 7 مہینوں میں حامد خان اسے نہ سنبھالتا، وہ اس ٹروما سے کبھی نہ نکل پاتی جو اس بلڈ تھس بیسٹ کا چھایا تھا۔ اس وحشی درندے کو یاد کرتے آج بھی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ اب تو سب کچھ اس کے لیے حامد خان اور یہ گل بہار اسپتال تھا۔ 1 مہینے پہلے اس نے اس اسپتال کو مکمل اپنا لیا تھا، اور یہاں کے ڈاکٹرز اور آئے ہوئے مریضوں نے بھی اسے مکمل اپنا لیا تھا۔ سب ڈاکٹر نرسز اس کے ساتھ بہت اچھی تھی، سوائے شہرم خان کے جس کا وقتاً فوقتاً غصہ اس پر اترتا رہتا تھا۔ وہ چپ کر کے اس کی ڈانٹ کھا لیتی تھی۔ اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس پر اپنا غصہ اتارتا رہتا تھا۔ وہ حامد خان کے گال پر کس کرتے ہوئے گل بہار اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ حامد خان تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک وہ گیٹ سے اندر داخل نہ ہو گئی تھی۔ دعا کے اندر پہنچنے پر حامد نے روز کی طرح اسے کال کرتے پوچھا تھا، وہ اندر پہنچ گئی ہے؟ دعا کے اندر ہی رہنے کا کہتے وہ فون بند کرتے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔
دعا نے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے اپنی چادر اتارتے ہوئے اپنا خوبصورت جارجٹ کا دوپٹہ اوڑھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کوریڈور سے گزرتے ہوئے سب کو مسکراتے ہوئے سلام کر رہی تھی۔ ہاسپٹل کے ریسیپشن کاؤنٹر کی طرف بڑھتے دعا نے وہاں بیٹھی عائشہ خان اور سائرہ کو سلام کیا تھا۔ یہ ہاسپٹل کا بہت بڑا ہال تھا جہاں سینٹر میں صوفے بھی رکھے گئے تھے۔ اس ہال کے اندر مختلف کمرے اور لفٹ بھی اوپر کی طرف جاتی تھی اور ایک طرف سیڑھیاں بھی جاتی تھی۔ سامنے بہت بڑا انٹریس سلائڈنگ آٹومیٹک گلاس ڈور تھا۔ مس دعا کافی پئیں گی؟ ڈاکٹر دامل نے دعا کو پکارا۔ ضرور، دعا نے ڈاکٹر دامل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے باس۔ ڈاکٹر دامل نے ہاتھ پیشانی پر رکھتے اسے اشارہ کیا تھا۔ دعا مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر پڑی فائل دیکھنے لگی جو اسے ڈاکٹر ماہی کو پہنچانی تھی۔ وہ تمام فائلز کو الیکٹ کرتے مڑی ہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے فائل چھوٹتے زمین بوس ہوئی تھی۔ وحشی درندہ بلڈ تھرس بیسٹ، اس کے کپ کپاتے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ انٹرس دروازے اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ دعا گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ دعا کی خوفزدہ نگاہیں اس کے لیب کوٹ پر تھیں جسے وہ پہنے ہوئے تھا۔ ویلکم ڈاکٹر طلحہ خان۔ شہرم خان اپنی باہیں پھیلائے طلحہ خان کی طرف بڑھتے اسے بغل گیر ہوا تھا۔ ڈاکٹر طلحہ خان۔ دعا کپ کپاتے لبوں سے شہرم کے لفظ بے آواز دہراتے بے یقین ہوئی۔ اس وحشی درندے کی پہچان کیا تھی وہ جانتی تھی۔ وہ یہاں پر آخر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کون سا کھیل کھیل رہا تھا اور کیوں؟ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکتا اس کے شانے پر لہرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب کبھی بلڈ تھرس بیسٹ کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ طلحہ خان کا کہکا گونجتا اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا چکا تھا۔ وہ جلدی سے لفٹ میں داخل ہوتے لفٹ کے بند دروازے سے ٹیک لگائے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اپنے تپش زدہ گالوں پر وہ کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ اس کے بے رحم تھپڑ یاد آئے تھے۔ وہ اس کے گالوں کا کیسا دشمن تھا۔ دعا گہرے سانس لیتی آنکھیں موند گئی۔ اس کا بدن پسینے سے تر ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے ساتھ اب کیا کرنے والا تھا آخر؟ دعا نے اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ دعا لفٹ سے نکلتے تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ دامل سے بری طرح ٹکرا گئی۔ سامنے سے آتے شہرم اور طلحہ خان کو دیکھتے وہ ڈاکٹر دامل سے دور ہوتے دیوار میں سمائے اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ ڈاکٹر دامل حیرانگی سے اسے دیوار میں چھپے تھر تھر کانپتے دیکھ رہا تھا۔ طلحہ خان اور شہرم باتیں کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کیا ہوا مس دعا؟ ڈاکٹر دامل نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں۔ دعا نے اپنی پیشانی کپ کپاتے ہاتھوں سے صاف کی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے ہاسپٹل کے اسٹاف روم کی طرف بڑھتے دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔